وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ لکڑی کے فرش کی چمکتی راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چلتی آگے آئی۔ راہداری کے سرے پہ ایک کمرے کا دروازہ نیم با تھا۔ اس کے آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں ایک گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تھا جو نیچے لیونگ روم سے شروع ہو کر بالائی منزل کی راہداری جہاں وہ کھڑی تھی سے ہوتا ہوا اوپر تیسری منزل تک جاتا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر اس بلندوں والا سفید محل کو دیکھا۔ اگر کبھی اسے اس محل سے بھاگنا ہو تو سارے چور راستے اسے معلوم ہوں۔ اسے اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں رہا تھا۔ حیا نے کمرے کا نیم با دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ ایک چھوٹا اسٹڈی روم تھا جس میں آبنوسی اور صنوبر کی لکڑی کے بک شیلف بنے ہوئے تھے۔ وہاں بہت سی بیش قیمت کتب سجی تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر آئی۔ اسٹڈی کی دیواروں پہ جا بجا بڑے بڑے فوٹو فریم نصب تھے۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں انہیں دیکھے گئی۔ وہ سب اس کی تصاویر تھیں۔ کب لی گئیں، کیسے لی گئیں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بس مبہوت سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ داور بھائی کی مہندی والے روز اپنے گیٹ سے نکل رہی تھی، ایک ہاتھ سے لہنگا ذرا سا اٹھائے دوسرے سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی ہوئی۔ وہ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، ریڈ فراک میں ملبوس، بال کانوں کے پیچھے اڑستی، مسترب سی کچھ کہتی ہوئی۔ داور بھائی کی شادی کی شام، البتہ ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ولید تصویر میں نہیں تھا، اور یہ تصویر جناح سپر کی تھی۔ وہ سر جھکائے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نیم تاریک چبوترے کے سامنے چل رہی تھی۔ سڑک پہ دکانوں کی زرد روشنیوں کا عکس جھل ملا رہا تھا، اور بھی بہت سی تصویریں، بہت سے واقعات۔ وہ ایک دم پلٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہر سو آنکھ پھیلی تھی، زرد سرخ لپیٹیں کسی اژدہے کی زبان کی مانند لپک لپک کر اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ وہ وسط میں کھڑی تھی اور اطراف میں دائرے کی صورت میں الاؤ بھڑک رہا تھا۔ شعلے ہر گزرتے پل بڑھتے جا رہے تھے۔ ہر سو دھواں تھا۔ اس کے سیاہ فراک کا دامن جل رہا تھا۔ دھواں، سرخ شعلے، ہیراکلائٹس کی دائمی آگ۔ گرمی کی حدت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ بری طرح سے جل رہی تھی۔ پانی، پانی ڈالو میرے اوپر۔ وہ تکیے پہ بند آنکھوں سے گردن ادھر ادھر مارتی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ گرمی، اسے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے باہر بھاگی۔ لکڑی کا گول چکر کھاتا زینہ اس نے دوڑتے قدموں سے عبور کیا اور بنا کسی طرف دیکھے باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ باغیچے میں اتر کر وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات ہر سو پھیلی تھی، بارش تڑاتڑ برس رہی تھی۔ سیاہ آسمان پہ کبھی کبھی چمکیلی بجلی نمودار ہوتی تو پل بھر کو سڑک اور سارے بنگلے روشن ہو جاتے، پھر اندھیرا چھا جاتا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ لپیٹے اس برستی بارش میں سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ آسمان کے تھال گویا الٹ گئے تھے۔ بارش تڑاتڑ گرتی اس کو بھگو رہی تھی۔ اس کا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرایا تو اسے ٹھوکر لگی۔ وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پہ گر گئی۔ ہتھیلیاں چھل گئیں، گھٹنوں پہ بھی خراشیں آئیں۔ اس نے ہتھیلیاں جھاڑتے ہوئے اٹھنا چاہا، کمر میں درد کی شدید لہر اٹھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی، گھٹنوں کے بل سڑک کے وسط میں۔ پانی سے اس کا لباس بھیگ چکا تھا۔ بال موٹی لٹوں کی صورت چہرے کے اطراف سے چپک گئے تھے۔ اس کے اندر کی آنکھ سرد پڑنے لگی تھی۔ جامنی پڑتے لب کب کبانے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی وہ واپس اس سفید محل تک آئی تھی۔ لیونگ روم کی انگیٹھی میں 2 لکڑیاں جل رہی تھیں۔ اندھیرے کمرے میں آگ اور اوپر لگے مدھم سے زرد بلب کی روشنی نے عجیب فسوں طاری کر رکھا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے یہ سب نہیں دیکھا تھا، مگر اب چوکھٹ پہ کھڑی وہ دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بڑے صوفے پہ سر جھکائے بیٹھی سامنے میز پہ رکھے کاغذ پہ پیمانے سے لکیر کھینچ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے گردن موڑی۔ آؤ بیٹھو، وہ نرمی سے کہتی صوفے کے ایک طرف ہو گئی اور وہ دونوں ہاتھوں سے وہ لمبا سا کاغذ رول کرنے لگی۔ یہ آگ بجھا دو، وہ آتش تان میں بھڑکتے شعلوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی آواز بیوق ادا کی بارش کی طرح گیلی تھی۔ عائشہ بنا تردد کے اٹھی اور آتش دان کے ساتھ لگا سوئچ گھمایا۔ آگ بجھ گئی۔ مصنوعی انگارے سرخ رہ گئے جو دراصل ہیٹر کے راڈ تھے، جس سے بھڑکنے والی آگ ان مصنوعی لکڑیوں کے اوپر یوں ابھرتی گویا اصلی لکڑیاں جل رہی ہوں۔ اب آؤ، اپنی بات دہرا کر عائشہ رول کر کے لپیٹے کاغذ پہ ربڑ بینڈ چڑھانے لگی۔ وہ میکانی انداز میں چلتی آگے آئی اور صوفے کے دوسرے کنارے پہ ٹک گئی۔ اس کی نگاہیں بجھتے انگاروں پہ تھیں جو اپنا سرخ رنگ کھو رہے تھے۔ اپنے گھر فون کر لو، وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے
میں سب کو کیسے فیس کروں گی؟ آتش دان پہ جمی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سراس میگی تیر رہی تھی۔ جس اللہ نے تمہاری پہلی مدد کی ہے وہ اب بھی کرے گا۔ 3 دن ہو گئے ہیں، اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ عائشہ نے کارڈلیس اس کی طرف بڑھایا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی، مگر ایک دفعہ تو کوشش کر لو۔ اس نے کارڈلیس پکڑتے ہوئے عائشہ کو دیکھا۔ سیاہ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں گہری لگ رہی تھیں، سیاہی مائل گہری۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا۔ یہاں آدھی رات تھی تو وہاں 9-10 بجے ہوں گے۔ گھر کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ وہ بھیگی انگلیوں سے بٹن پش کرنے لگی، پھر فون کان سے لگایا۔ عائشہ اپنے پیمانے، پرکار اور پینسل سمیٹ کر چھوٹی تھیلی میں ڈالنے لگی۔ ہیلو، وہ فاطمہ کی آواز تھی۔ ہیلو اماں، میں حیا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، سوری بیٹا، میں تمہیں اتنے دن فون نہیں کر سکی۔ اصل میں محوش کی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ آج کل پوری فیملی کبھی ادھر تو کبھی کدھر، اتنی مصروف رہی کہ روز فون کرنا ہی رہ جاتا تھا۔ ابا کدھر ہیں؟ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ یہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، کراچی گئے تھے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ اماں اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ اس کے سینے میں اٹکی سانسیں بالآخر بحال ہوئیں۔ دکھتے سر میں درد ذرا کم ہوا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اماں سے پھپھو کا نمبر لے کر اس نے انہیں کال کی۔ اچھی بھتیجی ہو تم بھی، کھانے کا کہہ کر غائب ہی ہو گئیں۔ میں پہلے تو اتنی پریشان رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ جہان کو پوری رات سب بخار رہا، اس کو بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ تمہارے دونوں نمبر بھی بند تھے۔ صبح ہوتے ہی تمہارے ہاسٹل گئی تو وہ جو فلسطینی لڑکا ہے نا، معتصم المرزا، ہاں وہی، اس نے بتایا کہ تم نے اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر رکنا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا حیا۔ پھپھو فکر مند سی تھیں۔ اوہ معتصم، وہ اس پزل میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حیا نے پھپھو کے گھر رکنا ہے یا ہوسٹ آنٹی کی طرف۔ ان کی تسلی کروا کر، پرس میں پانی جانے سے، دونوں فونز خراب ہونے کی یقین دہانی کروا کر، جب اس نے فون بند کیا تو عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تم آرام سے ڈھیر سارے دن ہمارے ساتھ رہو، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ جنگل لے کر جائیں گے، چلو گی نا؟ ہاں چلوں گی۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ اس کے بالوں کے سروں سے قطرے ابھی تک ٹپک رہے تھے۔ آنکھ سے مت ڈرا کرو، آنکھ سے اسے ڈرنا چاہیے جس کے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا عمل نہ ہو۔ تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تم کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ویران نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھا۔ ذہن کے پردے پر ایک ویڈیو لہرائی تھی اور اس کے نیچے لکھے کمنٹس۔ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ برا ہو جاتا ہے، اور تم سے بہت کچھ اچھا بھی تو ہوا ہوگا نا۔ تم نے ایک امیر اور طاقتور شخص کے لیے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، تم نے وفا نبھائی، اس سے بڑی اچھائی کیا ہوگی؟ میری دنیا تمہاری دنیا سے مختلف ہے عائشہ، ہمیں بہت فرق ہے۔ چلو پھر تم ڈھیر سارے دن میری دنیا میں رہو، اور پھر تم مجھے بتانا کہ امید اور انجام کے اعتبار سے کس کی دنیا زیادہ اچھی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مسکرا کر نرمی سے حیا کا ہاتھ دبایا۔ تم کون ہو عائشہ؟ میرا مطلب ہے تمہارا… اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں اس گھر کی مالکن ہوں، بہارے میری بہن ہے، اور آنے میری دادی کی سکی بہن ہے۔ آنے ترک ہے مگر اس کا شوہر انڈین تھا۔ آنے عبد الرحمن پاشا کی ماں؟ ہاں وہی، مگر ہم آنے کو آنے کہتے ہیں، دادی وغیرہ نہیں۔ تو عبد الرحمن تمہارا چچا لگا؟ وہ سوچ سوچ کر کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ سادگی سے مسکرائی۔ چچا باپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ میرا اور بہارے کا چچا ہے، نہ ہی محرم۔ خیر اب تم سو جاؤ، صبح ملتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی، اسے واقعی نیند کی ضرورت تھی۔ عائشہ گل نے کہا تھا کہ وہ اس سفید محل کی مالکن ہے، اس لیے وہ ادھر رک گئی تھی۔ ذہنی اور جسمانی طور پر وہ قطعاً اتنی صحت یاب نہیں تھی کہ واپس جاتی۔ ابھی وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی، اسے کوئی سہارا چاہیے تھا، اور اس نے ان 3 عورتوں کو اپنا سہارا بنا لیا۔ آنے آج کل استنبول گئی ہوئی تھیں، اور پیچھے گھر میں صرف وہ دونوں بہنیں اس کے ساتھ تھیں۔ صبح اس نے عائشہ کا لایا ہوا لباس دیبتن کیا، پوری آستینوں والی پاؤں کو چھوتی، آف وائٹ میکسی جس کا گلا گردن تک بند تھا، اور جگہ جگہ سفید ننھے ننھے موتی لگے تھے۔ بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، وہ دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھائے لکڑی کے زینے اتر رہی تھی۔
جب اس نے عائشہ کی آواز سنی۔ وہ نیچے اپنے بیڈ روم کے ادھ کھلے دروازے سے کمبل تہہ کرتے ہوئے بہارے کو آوازیں دیتی نظر آ رہی تھی۔ بہارے گل، اٹھ جاؤ اور کتنا سوگی۔ فیروزی اسکارف اور اسکرٹ بلاؤز پہ لمبا سا سویٹر پہنے وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ بس 5 منٹ اور عائشہ گل، کمبل سے بہارے کی آواز آئی۔ ہماری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ہوتی ہے بہارے۔ جو علیل صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں ان کا رزق بڑھ جاتا ہے، جو پڑھتے ہیں ان کا علم بڑھ جاتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں ان کی نیند بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ بہارے منہ بسورتی کمبل پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عائشہ اس کا کمبل بھی طے کرنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ چلو گی حیا؟ بہارے نے مندی مندی آنکھوں سے اسے چوکھٹ میں کھڑا دیکھا تو پوچھ اٹھی۔ ہاں، ابھی تم جنگل جاؤ گی؟ نہیں، پہلے ہم سفیر کی ممی کی طرف جائیں گے، مجھے ذرا کام تھا ان سے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ نے تائید چاہی۔ شور؟ اس نے شانے اچکا دیے۔ وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب کس لیے؟ عائشہ بگی کے صندوق میں چمکتے ہوئے اوزار رکھ رہی تھی تو حیا پوچھ اٹھی۔ ہم جنگل لکڑیاں کاٹنے جاتے ہیں۔ یہاں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ہے تو نہیں، مگر ہمارے پاس خصوصی پرمٹ ہے۔ ہم لکڑی کی چیزیں بنا کر بازار میں بیچتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر کی مالکن کو بڑھئی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بگی میں چڑھتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ حیا سلیمان، ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو، ہم بہت مہنگی چیزیں بناتے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اطراف میں تھیں اور بہارے ان کے درمیان۔ بگی اب بنگلوں سے گھری سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ گھوڑے کی ٹابوں کی آواز سارے ماحول میں گونج رہی تھی۔ عثمان انکل کا گھر کہاں ہے؟ وہیں مسجد کے پاس۔ تم نے ہماری مسجد دیکھی ہے نا؟ وہاں تم ایک دفعہ آئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، میں نے تب بھی تم دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ ہوا سے اڑتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی تھی۔ بہارے کے چہرے پہ بار بار اس کے بال اٹھ کر آ رہے تھے، مگر بہارے برا مانے بغیر اپنے گلابی بڑے سے پرس کو سینے سے لگائے خاموشی بیٹھی تھی۔ اس کے گھنگریالے بھورے بال پونی میں بندھے تھے۔ تمہارے ساتھ اس دن کون تھا؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر کے لمحے بھر کو جیسے یاد کیا۔ فیروزی اسکارف میں اس کی بھوری سبز آنکھیں اب نیلی سبز لگ رہی تھیں۔ ہاں، وہ میرا کزن ہے اور شوہر بھی۔ اچھا تھا، عائشہ مسکرا دی۔ وہ بھی جواباً ذرا سا مسکرائی۔ اس پل اسے وہ اچھا شخص بہت یاد آیا تھا۔ شیخ عثمان شبیر کا بنگلہ بیوق ادا کے دوسرے بنگلوں کی نسبت ذرا سادہ تھا۔ ایک بڑے کمرے میں جہاں فرشی نشست تھی، حلیمہ آنٹی ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ بہت ملن ساز، بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ شلوار قمیض سے بڑا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے وہ پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھی لگی تھیں۔ یہ حیا ہے، میں نے بتایا تھا نا؟ عائشہ قالین پہ ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز تھی جس پہ عائشہ نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا اور بہارے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ میں جانتی ہوں، مجھے اچھا لگا کہ تم حیا کو ساتھ لائی ہو۔ وہ مسکرا کر عائشہ کے ہاتھ کی پشت پہ اسپرے کر رہی تھیں۔ حیا جواباً مسکرائی، پھر بہارے کے قریب بہت دھیمی سی سرگوشی کی۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آج چاند کی 21ویں تاریخ ہے نا؟ آج عائشہ اپنا خون نکلوائے گی، ابھی دیکھنا، آنٹی اس کے ہاتھ میں بلیڈ سے کٹ لگائیں گی۔ اس نے بے یقینی سے بہارے کو دیکھا اور پھر قدرے فاصلے پہ بیٹھی عائشہ اور حلیمہ آنٹی کو۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لگا رہی تھیں۔ عائشہ کی اس کی جانب کمر تھی، سو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ قریباً 10 منٹ بعد عائشہ اٹھی تو اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک گول سرخ نشان سا بنا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ یہ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ بہت عرصہ ہو گیا، میں نے کپنگ نہیں کروائی تھی، سوچا آج کروا لوں۔ تم نے کبھی کروائی ہے یہ تھراپی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لاشعوری طور پہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم کیوں کرواتی ہو یہ؟ وہ ابھی تک درزیدہ نگاہوں سے عائشہ کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ میں یہ اس لیے کرواتی ہوں کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو ادھر فرشتوں نے انہیں ہماری امت کے لیے جو بہت پرزور تاکید کی تھی وہ کپنگ کروانے کی تھی۔ اللہ نے اس میں بڑا سکون رکھا ہے۔ تم آنٹی سے باتیں کرو، تب تک میں اور بہارے گل بہار باغ سے پھول توڑ لیں۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں تو وہ قدرے ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر ان کے سامنے آ بیٹھی۔ انہوں نے نرمی سے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو بلا ارادہ حیا نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ تب اسے محسوس ہوا کہ انہوں نے شفاف پتلا دستانہ پہن رکھا تھا۔ تم اچھا محسوس کرو گی، یہ تمہاری اداسی لے جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا
کہ میری اداسی ان چیزوں سے دور ہو سکتی ہے؟ وہ ان کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس کی پشت پہ وہ کوئی اسپرے کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ میری زندگی بہت پیچیدہ اور مسئلوں سے بھری ہوئی ہے، اس نے اداسی سے کہتے ہوئے نفی میں سر جھٹکا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی صبح کی روشنی اس کے چہرے پہ بڑے نیلوں کو واضح کر رہی تھی۔ میری بیسٹ فرینڈ میرے سامنے دم توڑ گئی اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت دعا کی تھی حلیمہ آنٹی، مگر وہ پھر بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ نہ مرتی تو کل کو تم خود ہی اسے چھوڑ جاتی۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوار لگتی ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اس بیماری سے بچ جاتی مگر معذور ہو جاتی اور کسی بھی وجہ سے اس کا گھر چھوٹ جاتا، وہ تمہارے آسرے پر آ پڑتی اور تمہیں ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑتی، تو تم چند ماہ کر پاتی، پھر تنگ آ کر خود ہی اس کو چھوڑ دیتی۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک ریلیف ہوتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ زیتون کا تیل ملتے ہوئے کہہ رہی تھیں، مگر میں نے اسے اللہ سے ویسا ہی مانگا تھا جیسی وہ تھی۔ وہ تمہیں اگلے جہان میں اسے ویسا ہی واپس کر دے گا اور وہی تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ رسان سے کہتے ہوئے اب ایک شیشے کا کپ جس کے پیندے پہ کوئی آلہ لگا تھا الٹا کر کے اس کی ہتھیلی کی پشت پہ رکھ رہی تھیں۔ مگر میں اس غم کا کیا کروں جو میرے اندر سلگ رہا ہے؟ غم؟ سر جھکائے الٹے رکھے کپ کو دباتے ہوئے انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہم مرنے والوں کے لیے تھوڑی روتے ہیں بچے، مرنے والے کے لیے کوئی بھی نہیں روتا۔ ہم سب تو اپنے نقصان پہ روتے ہیں۔ ہمارا غم تو بس یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ڈب ڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اسے اپنے ہاتھ پہ کپ کا دباؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ہر شے سے دور چلی گئی تھی۔ میری زندگی میں اتنے مسئلے کیوں ہیں حلیمہ آنٹی؟ تمہیں لگتا ہے حیا کہ صرف تمہاری زندگی میں مسئلے ہیں، باقی سب خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں بچے، یہاں تو ہر شخص دکھی ہے، ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ سب کو کسی ایک چیز کی طلب ہے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد، کسی کو صحت تو کسی کو رتبہ، کوئی ایک محبوب شخص یا کوئی ایک محبوب چیز۔ بس یہی ایک مسئلہ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم سب کو ایک شے کی تمنا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا موضوع ہوتی ہے اور وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی۔ وہی چیز ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بے حد آسانی سے مل جاتی ہے اور ہم ان پہ رش کرتے رہ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان لوگوں کی خاص تمنا وہ چیز ہے بھی یا نہیں۔ وہ تو کسی اور چیز کے لیے دعائیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ یوں ہم اس ایک چیز کے لیے اتنا روتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہوں گے، لمحے بھر کو اپنے سارے مسئلے یاد کرو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اب کپ ہٹا کر اس گول نشان کے اندر موجود جلد میں نشتر کی سوئی سے کٹ لگا رہی تھیں۔ اسے تکلیف نہیں ہوئی، وہ کچھ اور یاد کر رہی تھی۔ سفید پھول، شریفوں کا مجرا کی ویڈیو، ارم کے رشتے کے لیے آئے لڑکے کا انہیں پہچان جانا، ولید کی بدتمیزی، ترکی کا ویزا نہ ملنا، پھر یہاں آ کر پھولوں کا سلسلہ، اس کا بیوق ادا میں قید ہو جانا، پھر اس کا اغوا اور آگ کا وہ بھڑکتا آلاؤ۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی ہتھیلی کی پشت پہ خون کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ حلیمہ آنٹی نے کپ واپس ہتھیلی پہ رکھ کر دباتے ہوئے اس کو دیکھا۔ اب بتاؤ ان مسئلوں کا کیا بنا؟ کیا بنا؟ وہ غائب دماغی سے کپ کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر لگا سکر اندر سے خون کھینچ رہا تھا۔ شیشے کا کپ سرخ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں بتاؤں ان مسئلوں کا کیا بنا؟ وہ مسئلے حل ہو گئے۔ سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہوتے گئے، مگر نئے مسئلوں نے تمہیں اتنا الجھا دیا کہ تمہارے پاس ان بھولے بسرے مسئلوں سے نکلنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا وقت ہی نہیں رہا۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ واقعی اس کے وہ سارے مسئلے تو حل ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہر شخص کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے راز کھلنے والے ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ خوف کے کوہ طور تلے کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اس کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتا آیا ہے، وہ آگے بھی کر دے گا۔ تم وہی کرو جو وہ کہتا ہے، پھر وہ وہی کرے گا جو تم کہتی ہو۔ پھر جن کے لیے تم روتی ہو وہ تمہارے لیے روئیں گے، مگر تب تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ کپ کا شیشہ سرخ ہو چکا تھا، اس میں اوپر تک خون بھرتا جا رہا تھا۔ میرا لائف سٹائل بہت مختلف ہے، میں ان چیزوں سے خود کو ریلیٹ نہیں کر پاتی۔ لمبی لمبی نمازیں، تسبیحات،
یہ سب نہیں ہوتا مجھ سے. میں زبان پر آئے طنز کو نہیں روک سکتی. میں عائشہ گل کی طرح کبھی نہیں بن سکتی. میں ان چیزوں سے بہت دور آ گئی ہوں. دور ہمیشہ ہم ہی آتے ہیں. اللہ تو وہی ہے جہاں پہلے تھا. فاصلہ ہم پیدا کرتے ہیں اور اس کو مٹانا بھی ہمیں ہوتا ہے. انہوں نے خون سے بھرا کپ سیدھا کر کے ایک طرف رکھا اور ٹیشو سے اس کا ہاتھ صاف کیا. ہاتھ کی پشت پر گول دائرے میں جگہ خاصی اونچی ابھر گئی تھی، کسی بیک شدہ کیک کی طرح جس کا درمیان کناروں سے زیادہ اونچا ابھر جاتا ہے. حلیمہ آنٹی، کیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ پہلے جس نے حل کیے تھے وہ اب بھی حل کر دے گا. حیا، لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے اور وہ ضروری ہے. میں تمہیں بتاؤں کہ زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا. نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت. بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر پل بڑھتا تعلق ہونا چاہیے. باقی مسئلے تو بادل کی طرح ہوتے ہیں. جہاز کی کھڑکی سے کبھی نیچے تیرتا کوئی بادل دیکھا ہے؟ اوپر سے دیکھو تو وہ کتنا بے ضرر لگتا ہے، مگر جو اس بادل تلے کھڑا ہوتا ہے نا، اس کا پورا آسمان بادل ڈھانپ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی اور دنیا تاریک ہو گئی ہے. غم بھی ایسے ہوتے ہیں، جب زندگی پہ چھاتے ہیں تو سب تاریک لگتا ہے، لیکن اگر تم اس زمین سے اوپر اٹھ کر آسمانوں سے پورا منظر دیکھو تو تم جانو گی کہ یہ تو ایک ننھا سا ٹکڑا ہے جو ابھی ہٹ جائے گا. اگر یہ سیاہ بادل زندگی پہ نہ چھائے نہ حیا، تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو. انہوں نے تیل لگا کر اس کا ہاتھ صاف کر دیا. اس نے ہاتھ چہرے کے قریب لے جا کر دیکھا. میں اتنا جلی ہوں آنٹی کہ مجھے لگتا ہے میرا دل ہی مر گیا ہے. جلنا تو پڑتا ہے بچے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا. ان کی بات پہ وہ آزردگی سے مسکرائی. یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا اور تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی. تھینک یو آنٹی، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ایک آخری بات، کیا یہ اتفاق تھا کہ عثمان انکل اور ہم ایک ہی فلائٹ میں آئے تھے؟ اس دنیا میں اتفاقات کم ہی ہوتے ہیں. میرا خیال ہے عثمان کو عبد الرحمن نے ایسا کہا تھا. وہ سمجھ کر سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی. کبھی اسے لگتا اسے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف پاشا نے دی ہے، اور کبھی لگتا کہ اس کے احسان اس کی دی گئی اذیت سے زیادہ ہیں. بگی سڑک پہ رواں دواں تھی. رات کی بارش اب سوکھ چکی تھی اور ہر جگہ نکھری نکھری دھلی دھلائی لگ رہی تھی. سبزہ، ہوا، سرمئی سڑک، وہ چھوٹا سا جزیرہ جنت کا ٹکڑا لگتا تھا. وہ بگی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی ان باتوں کو سوچ رہی تھی جو حلیمہ آنٹی نے اس سے کہی تھیں. عائشہ، اس نے کچھ کہنے کے لیے گردن ان دونوں کی طرف پھیری تو ایک دم ٹھہر گئی. درمیان میں بیٹھی بہارے اپنے گلابی پرس سے کچھ نکال رہی تھی. حیا بالکل ساخت سانس رو کے اسے دیکھے گئی. وہ حیا کا بھورے رنگ کا لکڑی کا پزل باکس تھا. بہارے، یہ تم نے کہاں سے لیا؟ وہ بنا پلک جھپکے اس باکس کو دیکھ رہی تھی. یہ مجھے عبد الرحمن نے میری برتھ ڈے پہ گفٹ کیا تھا. اس میں میرا گفٹ ہے، مگر ابھی یہ مجھ سے کھلا نہیں ہے. وہ مایوسی سے بتاتی اس کی سلائڈ پہ انگلی پھیر رہی تھی جس میں 5 حروف بنے تھے. باکس کے اوپر ڈھکن کی سطح پہ انگریزی میں ایک لمبی سی نظم کھدی تھی. یہ حیا کا باکس نہیں تھا، مگر یہ بالکل اس جیسا تھا. یہ اس نے کہاں سے لیا؟ ہم سے ہی لیا تھا. عائشہ نے بتایا نہیں، ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہی پتھر باکسز تو بناتے ہیں. بہت مہنگے بکتے ہیں یہ. ان میں 5 لیٹر کوڈ لگتا ہے جس کے بغیر یہ نہیں کھلتے. عائشہ مسکراتی ہوئی بہارے کی بات سن رہی تھی. سنو، وہ بہت دیر بعد بولی. اس کی نگاہیں ابھی تک اس باکس پہ تھیں. تم نے کبھی کوئی ایسا باکس بنایا ہے جس میں 6 حروف کا کوڈ ہو؟ وہ دونوں ایک دم چونکی. ہاں، میں نے بنایا تھا. کس کے لیے؟ وہ بے چینی سے بولی. عبد الرحمن کا کوئی ملازم تھا. اس نے 6 حرفی کوڈ بار کا آرڈر دیا تھا تو میں نے بنا دیا. مہینے پہلے کی بات ہے. وہ سوچ کر بتانے لگی. تو اس کا کوڈ تم نے ہی رکھا ہوگا. تمہیں وہ یاد ہے؟ یاد؟ عائشہ ذرا جھیم کر ہنسی. 6 حروف کا کوئی لفظ ذہن میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس کا کوڈ عائشہ رکھ دیا. عائشہ میں 6 حروف ہوتے ہیں نا؟ ترک چی میں عائشہ کو بھی ایسے لکھتے ہیں کیا؟ اس نے اچنبے سے پوچھا. نہیں نہیں، ترک چی میں AYSEGUL لکھتے ہیں، مگر یہ باکس انگریزی حروف تہجی میں تھا اس لیے انگریزی میں لکھا. جو شخص تم سے خریدنے آیا تھا اس کو جانتی ہو تم؟ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ ذرا سوچ کر پوچھنے لگی. میں اس کا نام تو نہیں جانتی، مگر وہ اونچے قد کا حبشی تھا
اور اس کے بال گھنگریالے تھے۔ اچھا۔ حیا نے بہارے کو اس کا پزل باکس واپس کر دیا۔ اب وہ اپنے پزل باکس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس کے کمرے میں رکھا تھا۔ اگر وہ وہی باکس تھا جو عائشہ نے بنایا تھا اور اسے عبد الرحمن کے ہی کسی آدمی نے عائشہ سے خریدا تھا، اور کبھی امکان تھا کہ اس نے وہ ڈالی کے پاس بھجوا دیا تھا، تو کیا عبد الرحمن اس بات سے واقف تھا یا پھر عائشہ سے خریدنے والا شخص ہی ڈالی تھا؟ کیونکہ ڈالی بھی تو پاشا کا خاندانی ملازم تھا۔ کچھ ایسا ہی بتایا تھا اے آر پی کی ماں نے اسے۔ سنو، کیا عبد الرحمن پاشا کو معلوم ہے کہ تم نے اس کے کسی ملازم کے لیے باکس بنایا ہے؟ حیا، مجھ سے بہت سے لوگ پزل باکسز خریدتے ہیں، میں ہر ایک کی خبر عبد الرحمن کو نہیں کرتی، اور اس نے تو مجھے عبد الرحمن کو بتانے سے منع بھی کیا تھا۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس نے صرف عبد الرحمن کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عائشہ ذرا مسکرا کر بولی۔ حیا نے اسباب میں گردن ہلا دی اور باہر دیکھنے لگی۔ بگی اس بل کھاتی سڑک پہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ وہاں دونوں اطراف میں سرسبز اونچے درخت تھے۔ مری میں عموماً سڑک کے ایک جانب ایسے اونچے درخت ہوتے تھے اور دوسری جانب کھائی، مگر یہاں دونوں جانب ہی گھنا جنگل تھا۔ بلاخر ایک جگہ بگی بان نے بگی روک دی۔ عائشہ نیچے اتری اور بگی کے پیچھے مرکہ صندوق سے اوزاروں کا بھاری تھیلا نکالا۔ حیا اور بہارے بھی اس کے پیچھے اتر آئیں۔ اب آگے انہوں نے پیدل چلنا تھا۔ تم چل لو گی؟ عائشہ نے تھیلا اٹھاتے ہوئے ذرا فکر مندی سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ عائشہ کو تسلی دی۔ بہارے سب سے آگے اچھلتی کودتی، ذرا لہک لہک کر کچھ گاتی چل رہی تھی۔ کائنات وہ ہے جسے تو نے بنایا، اور سیدھا رستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا۔ بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ وہ ایک عربی گیت گنگناتی ادھر ادھر پودوں پہ ہاتھ مارتی چل رہی تھی۔ عائشہ اس کے عقب میں تھی اور سب سے پیچھے حیا تھی، جو اپنی سفید میکسی کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے سہج سہج پتھروں پہ پاؤں رکھ رہی تھی۔ وہاں ہر سو سرخ صنوبر اور ببول کے درخت تھے۔ کچھ ایسے درخت بھی تھے جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ سرخ اور جامنی پھولوں کی جھاڑیاں بھی جا بجا تھیں۔ جنگل میں کافی آگے جا کر عائشہ ایک جگہ رکی۔ وہاں ایک درخت کا کٹا ہوا تنا پڑا تھا۔ اس نے تھیلا زمین پہ رکھا اور اندر سے کلہاڑے نکالنے لگی۔ ٹھنڈی ہوا صنوبر کے پتوں کو ہولے ہولے جھلا رہی تھی۔ حیا ایک بڑے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عائشہ کو کٹے ہوئے تنے پہ کلہاڑے سے ضربے مارتے دیکھتی رہی۔ اس کے اتنے دنوں کی تھکن، نکاہت اور بیماری حلیمہ آنٹی کے شیشے کے پیالے میں رہ گئی تھی۔ وہ اب خود کو بہت ہلکا پھلکا اور تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ نیا چہرہ، نئی روح، نئی زندگی۔ بہارے بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ حیا کے بال ہوا سے اڑ کر اس کے چہرے کو چھونے لگے۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نرمی سے ان کو سمیٹا۔ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں حیا۔ اس نے گردن ذرا سی موڑ کر مسکراتے ہوئے بہارے کو دیکھا۔ وہ بہت محویت سے اس کے بالوں پہ ہاتھ اوپر سے نیچے پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے بال اتنے ہی لمبے اور ملائم ہوں اور میں انہیں ایسے ہی کھولوں، مگر جوش سے کہتے کہتے اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ مگر عائشہ کہتی ہے اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتیں۔ بہارے کی بات پہ اس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کوٹ کی آستینیں موڑے رکو میں جھکی کلہاڑی پہ کلہاڑا مار رہی تھی۔ ہر ضرب کے بعد وہ سیدھی ہوتی اور پیشانی پہ آیا پسینہ آستین سے پونچھ کر پھر سے جھک جاتی۔ تمہیں منع کرتی ہے؟ نہیں، وہ کہتی ہے بہارے تمہاری مرضی، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو۔ اس نے عائشہ کے خفگی بھرے انداز کی نقل کر کے دکھائی۔ تم ساری دنیا میں سب سے زیادہ عائشہ کی بات مانتی ہو؟ نہیں، پہلے عبد الرحمن کی، پھر عائشہ کی۔ تم عبد الرحمن کو بہت پسند کرتی ہو بہارے؟ وہ اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیا یہ بہنیں عبد الرحمن کی شہرت نہیں جانتی، یا پھر یہ اسے لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں؟ بہت زیادہ، وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ حیا نے اپنے کھلے بالوں کو دیکھا اور پھر بہارے کی نفاست سے بندھی گھنگرالی پونی۔ میں بال باندھ لوں بہارے، مجھے ہوا تنگ کر رہی ہے۔ اس نے جیسے خود کو وضاحت دی کہ وہ عائشہ کی اچھی لڑکیوں والی نشانیوں کا اثر نہیں لے رہی، ہوا کی وجہ سے بال باندھنا چاہ رہی ہے۔ میں باندھ دوں، میرے پاس فالتو پونی بھی ہے۔ اس نے اپنے گلابی پرس میں ہاتھ ڈال کر جھٹ سے ایک سرخ رنگ کا بیڈ نکالا۔ حیا نے ذرا سا رخ موڑ لیا۔ بہارے اس کی پشت پہ
گھٹنوں کے بل اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے بال سمیٹنے لگی۔ حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ عثمانی سلطنت کی شہزادیاں تمہاری طرح خوبصورت ہوتی ہوں گی حیا، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی اس کی ایک ڈھیلی سی چوٹی بنا رہی تھی۔ بینڈ باندھ کر اس نے چوٹی حیا کے کندھے پہ آگے کو ڈال دی۔ حیا نے اپنی موٹی سیاہ چوٹی پہ ہاتھ پھیرا اور گردن موڑ کر ممنونیت سے بہارے کو دیکھا۔ میری اماں کہتی ہیں کہ میں اتنی خوبصورت نہ لگتی اگر میں اپنی گروئنگ پہ اتنی محنت نہ کرتی۔ تمہارا اور عائشہ کا شکریہ، ورنہ میرے بال نہ بچ پاتے۔ دوست کس لیے ہوتے ہیں؟ بہارے نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ اس نے اور عائشہ نے کن جوکھوں سے اس کے بالوں سے ویکس اتاری تھی، یہ رودات بہارے اسے سنا چکی تھی۔ ویکس بال ضائع تب کرتی اگر کھینچ کر اتاری جاتی، جبکہ انہوں نے اسے پگھلا کر نرم کر کے اتارا تھا۔ اچھا اپنا پزل باکس دکھاؤ، میں اس کی پہیلی دیکھوں۔ بہارے گل نے سر ہلا کر بیگ سے باکس نکال کر اسے تھمایا۔ اس کا گلابی بیگ ایک زنبیل تھی جس میں ہر شے موجود ہوتی تھی۔ بہارے، تم نے حیا کا گفٹ نہیں بنایا؟ عائشہ نے ہاتھ روک کر رکوع میں جھکے جھکے سر اٹھا کر خفگی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ او ہاں، میں ابھی آئی۔ بہارے ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، بڑے تھیلے میں سے ایک خالی ٹوکری نکالی اور درختوں کے درمیان اچھلتی پھدکتی آگے بھاگ گئی۔ عائشہ واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ حیا سر تنے سے ٹکائے باکس کو چہرے کے سامنے لا کر دیکھنے لگی۔ اس کے ڈھکن پہ انگریزی میں چند فکرے کھدے تھے جو شاید ایک نظم تھی۔ پزل باکس کے کوٹ بار میں 5 چوکٹے بنے تھے۔ حیا نے 3-4 دفعہ اس نظم کو پڑھا تو اسے وہ 5 حرفی لفظ سمجھ میں آ گیا جو اس باکس کی کنجی تھا۔ پہلی آسان تھی، مگر ظاہر ہے وہ بہارے کو جواب نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ بہارے کا تحفہ تھا اور وہ اسے خود ہی کھولنا تھا۔ مگر کون لکھتا تھا یہ نظمیں، یہ پہیلیاں؟ باکس گود میں رکھے اس نے آنکھیں مول لیں۔ اس کے جسم کا سارا درد دھیرے دھیرے غائب ہو رہا تھا۔ ہر سو میٹھی نیند تھی۔ بہت دنوں بعد اس پہ سکون چھا رہا تھا۔ وہ حلیمہ آنٹی کی باتوں کو سوچتی، اپنے حل ہوئے مسئلوں کو یاد کرتی۔ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنگل میں اکیلی تھی۔ عائشہ اور بہارے وہاں نہیں تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ عائشہ، بہارے، وہ متوحش انداز میں ان کو پکارتی درختوں کے درمیان آگے کو بھاگی۔ حیا، ہم ادھر ہی ہیں۔ عائشہ نے کہیں قریب سے پکارا۔ وہ آواز کا تعقب کرتی اس گھنے جھنڈ تک آئی تو دیکھا عائشہ ان درختوں کے پاس کلہاڑا پکڑے کھڑی تھی۔ ساتھ ہی بہارے زمین پہ بیٹھی تھی، کٹا تنا ساتھ ہی رکھا تھا۔ تم سو گئی تھیں تو مجھے لگا ہماری آوازیں تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں، سو ہم سب کچھ ادھر لے آئے۔ خیر تھی عائشہ؟ اس نے خفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ تنا، لکڑیاں، اوزار، وہ ہر چیز بنا آواز پیدا کیے وہاں سے لے گئی تھیں، وہ بھی صرف اس کے خیال سے۔ اسے ان 2 پریوں کی طرح معصوم لڑکیوں میں بے حد پیار آیا۔ تم بتاؤ، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بہت بہتر۔ وہ بہارے کے ساتھ خشک گھاس پہ بیٹھ گئی۔ بہارے کی گود میں سفید پھولوں کی لڑی رکھی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ایک موٹی سبز ٹہنی پکڑے اس کے دونوں سرے ملا کر ان کو باندھ رہی تھی، یوں کہ وہ ایک گول سب سا رنگ بن گیا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گفٹ بنا رہی ہوں۔ تمہیں پہلی سمجھ میں آئی؟ فوراً ہی آ گئی تھی، بہت آسان ہے، اور کم از کم اس کے لیے اسے کسی فلاسفر کے گدھوں اور کتوں والے اقوال زری نہیں پڑھنے پڑے تھے۔ عائشہ کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر یہ مجھے نہیں بتاتی۔ ٹھیک کرتی ہوں، یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہیں خود نکالنا ہے۔ تحفہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، اگر تم اسے خود بوجھ کر نکالو گی تو تمہیں اصلی خوشی ہوگی، ورنہ توڑ کر بھی نکال سکتی ہو۔ عائشہ نے کہا۔ عائشہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ویسے یہ پہیلیاں کون لکھتا ہے؟ عبد الرحمن کے پاس ہر کام کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں، اس نے کسی سے لکھوائی ہوگی۔ بہارے نے شانے اچکا کر کہا، گویا عبد الرحمن سے بہت محبت کے باوجود اس کا خیال تھا کہ وہ اس نے خود نہیں لکھی تھی۔ تو پھر شاید ڈالی نے؟ بہارے بہت مہارت سے سفید پھولوں کی لڑی کو سب ٹہنی میں لپیٹ رہی تھی، یہاں تک کہ سبز رنگ ایک سفید پھولدار حلقے میں تبدیل ہو گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے وہ تاج حیا کے سر پہ رکھا، بہارے گل اور عائشہ گل کی طرف سے۔ اس کے انداز پہ کام کرتی عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہارے گل اور عائشہ گل کا بہت شکریہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر پہ پہنے تاج کو چھوا۔ مریم میں ایسے تاج بکثرت ملتے تھے، مگر ان میں سے کوئی تاج اتنا خوبصورت نہ تھا، کوئی تاج اتنا خوبصورت ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ بہارے اب پزل باکس اور سوئی دھاگا احتیاط سے اپنی گلابی زنبیل میں رکھ کر
عائشہ کے ساتھ کام کروانے لگی تھی۔ اس نے بھی اٹھنا چاہا مگر عائشہ نے روک دیا۔ تم مہمان ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو کروا لینا۔ پھر کام ختم کر کے بہارے نے چٹائی بچھائی اور بڑی باسکٹ سے پانی کی بوتل نکال کر حیا اور عائشہ کے ہاتھ دھلائے۔ پھر لنچ باکسز کھول کھول کر چٹائی پر رکھنے لگی۔ یہ تلی ہوئی مچھلی ہے، یہ سلاد ہے اور یہ مرغابی کا سالن ہے۔ کھانا ابھی تک گرم تھا اور اس کی خوشبو بہت اشتہا انگیز تھی۔ اسے یاد تھا شروع میں وہ اور ڈی جے ترک کھانے سے کتنی متنفر ہو گئی تھیں، مگر چند ہی روز بعد ان کو ترک کھانے سے اچھا کھانا کوئی نہیں لگتا تھا۔ یوں سنسان جنگل میں درختوں کے بیچ زمین پہ بیٹھے ٹھنڈی سی دوپہر میں وہ اس کا پہلا کھانا تھا۔ استنبول کی چہل پہل اور ہنگامہ خیز زندگی سے دور ایک تنہا جزیرے پہ جہاں وہ خود کو فطرت سے زیادہ قریب محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھا کر اور چیزیں سمیٹ کر وہ لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گٹھے سروں پہ اٹھائے ڈھلان سے اتر کر واپس بگی تک آ گئیں۔ عائشہ نے ساری لکڑیاں اور اوزار صندوق میں رکھے اور پھر وہ بگی کو وہیں چھوڑ کر دوسری سمت چل دیں۔ اسے نہیں پوچھا تھا کہ اب وہ کدھر جا رہے ہیں۔ وہ خود کو ان دونوں بہنوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ چکی تھی۔ پھر بھی عائشہ خود سے بتانے لگی، اب ہم ساحل کی طرف جا رہے ہیں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ چلتی بہاری نے ذرا خفی سے سرگوشی کی اور وہ جو دونوں پہلوؤں سے میکسی ذرا سی اٹھا کر چل رہی تھی ذرا چونکی۔ وہ کیوں؟ ہم سمندر پہ سیپ چننے جا رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے کسی سیپ سے موتی نہیں نکلتا اور عائشہ کے ہر سیپ سے موتی نکلتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ عبد الرحمن کہتا ہے عائشہ کے سیپ سے موتی اس لیے نکلتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ نہیں، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ بہارے کے سیپ سے موتی اس لیے نہیں نکلتے کیونکہ بہارے ہمیشہ اللہ سے برا گمان رکھتی ہے۔ جس دن بہارے اچھا گمان رکھے گی اس دن موتی نکل آئیں گے، اور ایک دفعہ تو موتی نکلا بھی تھا۔ آگے چلتی عائشہ نے گردن موڑے بغیر کہا۔ اس کی آخری بات پہ حیا نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھا تو اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ ہاں، بس ایک ہی دفعہ موتی نکلا تھا، سفید موتی، اور وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں نے وہ عبد الرحمن کو گفٹ کر دیا۔ وہ اس کا کیا کرے گا؟ تم اپنے پاس رکھتی نا؟ جواباً بہارے نے ملال بھری تم نہیں سمجھ سکتی والی نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ساحل کا یہ حصہ قدرے سنسان پڑا تھا۔ نیلے سمندر کی لہریں امٹ امٹ کر پتھروں سے سر پٹکتیں اور واپس لوٹ جاتیں۔ ساحل کی ریت گیلی تھی اور اس پہ قطار میں بہت سے پتھر پڑے تھے۔ کراچی کا ساحل ریت والا ہوتا تھا مگر یہ ساحل پتھروں والا تھا۔ وہ چیزیں محفوظ جگہ پر رکھ کر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چلتی پانی میں آ کھڑی ہوئیں۔ ادھر سمندر اکثر سیپ ڈال دیتا ہے مگر روز نہیں، عائشہ پاؤں پاؤں بھر پانی میں چلتی کہہ رہی تھی۔ لہریں امڑ امڑ کر اس سے ٹکراتیں اور اسے گھٹنوں تک بھگو کر واپس چلی جاتیں۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے فاصلے پہ کھڑی اپنی اپنی ٹوکریاں اٹھائے سیپ ڈھونڈ رہی تھیں۔ پانی یخ بستہ تھا اور ہوا سرد تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عائشہ اور بہارے ریت سے سیپ اٹھا اٹھا کر اپنی ٹوکریوں میں بھر رہی تھیں، مگر اسے اپنے پاس کوئی سیپ نظر نہیں آیا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے پانی کی تہ تلے جھلکتی ریت کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی ایک تیز لہر آئی تو وہ لڑکھڑا کر پھسلی اور کمر کے بل ریت پہ جا گری۔ سچ شکر کہ پتھروں کا ساحل چند قدم دور تھا۔ لہر واپس پلٹ گئی۔ وہ ریت پر گری پڑی تھی، مکمل طور پہ بھیگی ہوئی۔ اس کی چوٹی بھیگ گئی تھی۔ ریت کے ذرے سفید بالوں پہ جا بجا لگے تھے۔ وہ درد سے دکھی کمر کو سہلاتی بمشکل اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عائشہ اور بہارے نے اسے گرتے دیکھا نہ اٹھتے۔ اس نے بھی واویلا نہیں کیا۔ پانی کا درد آگ کے درد سے کم ہی ہوتا ہے، وہ برداشت کر گئی۔ اسے گرانے والی لہر اس کے قدموں میں ایک سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے جھک کر سیپ اٹھا لی۔ وہ ایک شامی کباب کے سائز جتنا تھا اور اس کا خول سفید، سرمئی اور گلابی رنگوں سے بنا تھا۔ اوہ، تم تو بھیگ گئیں، ٹھہرو یہ شال لے لو۔ پتھروں کے پار چٹائی پر بیٹھتے ہوئے عائشہ نے فکر مندی سے اسے دیکھا اور ایک شال ٹوکری سے نکال کر دی جو اس نے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ چلو اب سیپ کھولتے ہیں۔ وہ تینوں تکون کی صورت بیٹھی تھی، اپنی اپنی ٹوکریاں اپنے سامنے رکھے۔ عائشہ نے بڑے سے چپٹے بلیڈ والا چھرا اٹھا لیا اور اپنی ایک سیپ نکال کر پھر اس کے خول کے دونوں حصوں کے درمیانی درز میں رکھ کر بسم اللہ پڑھتے ہوئے سیدھا سیدھا چھرا چلا دیا۔ چٹکنے کی ذرا سی آواز آئی۔ عائشہ نے چھرا ایک طرف رکھا اور دونوں ہاتھوں سے سیپ کے خول کو یوں کھولا
جیسے کوئی کتاب کھولتے ہیں۔ اندر موجود سمندری جانور کا گودا خون آلود تھا، وہ مر چکا تھا، مگر اس کے اوپر ایک مٹر کے دانے جتنا سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ عائشہ نرمی سے مسکرائی اور پلکر سے موتی اٹھا کر ایک مخملی تھیلی میں ڈالا۔ وہ مسحور سی یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی۔ بہاریں البتہ آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے، منہ بسورے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک کے بعد ایک اپنے 7 سیپ کھولے، سب میں سے موتی نکلے۔ 7 موتی اس کی مخملی تھیلی میں جمع ہو چکے تھے۔ پھر اس نے چھرا بہارے کی طرف بڑھایا۔ اب تم کھولو۔ بہارے نے بےدلی سے چھرا پکڑا اور ایک ایک کر کے اپنے 5 سیپ کھولے۔ ان کے اندر سوائے خون آلود مولسک کے کچھ بھی نہ تھا۔ کوئی بات نہیں، 7 تو نکل آئے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ عائشہ نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا۔ وہ خفا خفا سی بیٹھی رہی۔ حیا نے چھرا پکڑا اور سیپ کے دونوں حصوں کے درس میں رکھا، پھر دل مضبوط کر کے چھرا چلایا۔ لمحے بھر کو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی نرم سے گوشت کو کاٹ دیا ہو۔ بہارے اور عائشہ منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے سیپ کے دونوں حصوں کو پکڑے، کسی کتاب کی طرح اسے کھولا۔ سمندری جانور کے خون آلود لوتھڑے کے سوا سیپ میں کچھ نہ تھا، وہ موتی سے خالی تھا۔ اس نے بہارے کسی بےدلی سے سیپ ایک طرف ڈال دی۔ تم دونوں نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارا موتی نہیں نکلے گا۔ کل سے تم اچھے گمان کے ساتھ سیپ چنو گی۔ عائشہ نے بے بسی سے انہیں دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں یوں ہی خفا خفا سی بیٹھی رہیں۔ رات بیو قضا پہ سیاہ چادر تان چکی تھی جس میں جھلملاتے ستارے ٹکے تھے۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے جالی دار پردے ہٹے ہوئے تھے اور ان سے مکیش کی وہ سیاہ چادر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گردن تک کمبل ڈالے پہلو کے بل لیٹی تھی، لمبے بال تکیے پہ بکھرے تھے، نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے آسمان پہ ٹکی تھی۔ صبح اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اب وہ واپس جانا چاہتی ہے، مگر ان دونوں بہنوں کے چہرے پہ اتنی اداسی آ گئی اور انہوں نے صرف چند دن کے لیے، جب تک اس کی خراشیں اور سارے زخم مندمل نہیں ہو جاتے اور نیل غائب نہیں ہو جاتے، اس سے رکنے کو کہا تو وہ رک گئی۔ اسے بیو قضا اچھا لگا تھا، یا پھر شاید اسے یہ خوف تھا کہ ابھی سبانجی میں لوگ اس کے چہرے کے زخموں کے متعلق استفسار کریں گے۔ وہ اس پرفضا مقام پہ مکمل صحت مند ہو کر پہلے جیسا چہرہ لے کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، اور پھر بیو قضا اسے کھینچتا بھی تھا۔ اس سفید محل میں کوئی مقناطیسی کشش تھی اور ان بہنوں کا خلوص تھا جو اسے باندھے رکھ رہا تھا۔ وہ گھر عائشہ گل کا تھا، یہی وہ دل سے سارے بوجھ اتار دینے والا احساس تھا جس کے باعث وہ ادھر رک گئی تھی۔ سبانجی سے آج کل اسپرنگ بریک کی چھٹیاں تھیں اور بریک ختم ہونے تک وہ ادھر رہ سکتی تھی۔ ابھی واپس جانا دوسروں کو اپنے بارے میں مشکوک کرنا ہوگا۔ چہرے کے زخم بھرنے میں ابھی وقت تھا اور دل کے پتہ نہیں کب بھر پائیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، کہیں وہ اس گھر میں اس لیے تو نہیں رک گئی تھی کہ اس کا تعلق عبد الرحمن پاشا سے ہے، مگر نہیں، اس کے دل میں تو جہان سکندر کے علاوہ کسی کی گنجائش نہ تھی۔ ٹھیک ہے، پاشا نے اسے بہت بڑا احسان کیا تھا اور وہ اس کی ممنون تھی، مگر اس کے دل میں پاشا کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ابھی تک موبائل نہیں لیا تھا۔ عائشہ نے کہا تھا کہ کل تک ان کے ہوٹل کا ملازم موبائل اور سم پہنچا دے گا، بل سمیت۔ اس نے ابا سے کچھ پیسے عائشہ کے اکاؤنٹ میں منگوا لیے تھے تاکہ وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے۔ البتہ نہ اس کی اماں، ابا اور نہ ہی جہان کو بتایا تھا کہ وہ کدھر رہ رہی ہے۔ وہ پہلے ہی ان سے دور تھی، جہاں بھی رہے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور پھر استنبول میں عبد الرحمن پاشا کی رہائش سے بڑھ کر محفوظ جگہ کوئی نہ تھی، اس کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ مگر جہان، جانے وہ کیسا ہوگا؟ اتنے دنوں سے اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ آخری دفعہ اسے تب دیکھا تھا جب وہ اسے ٹاکسیم پہ چھوڑنے آیا تھا، تب بخار کے باعث اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی۔ پتہ نہیں اس کا بخار ٹھیک بھی ہوا ہے یا نہیں۔ وہ اسے فون کرنے کا سوچ کر اٹھی اور باہر آ کر گول چکر زینہ اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پہ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ لیونگ روم میں انگیٹھی دہک رہی تھی اور اس کے سامنے عائشہ گل صوفے پہ پاؤں اوپر کیے بیٹھی تھی، حیا کی جانب پش کیے وہ ہاتھوں میں قرآن پکڑے پڑھ رہی تھی۔ مدھر، دھیمی، خوبصورت آواز جو آیات کے ساتھ اوپر نیچے ہوتی تھی، اور آگ والے جنت والوں کو پکار پکار کر کہیں گے کہ ڈالو ہم پر پانی میں سے یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے۔ وہ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے ساکت سے کھڑی رہ گئی۔ ایک دم سے وقت 5 روز پیچھے چلا گیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی
اسی کمرے میں گری پڑی تھی جس میں بہت سی آگ تھی، الاؤ، انگیٹھی، ابلتا ویکس، دہکتی سلاخیں اسے اپنی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پانی ڈالو مجھ پر، پانی ڈالو مجھ پر۔ وہ اگلے 3 روز سوتی جاتی کیفیت میں یہی چلاتی رہی تھی۔ عائشہ اسی طرح پڑھ رہی تھی۔ بے شک اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا ہے، انکار کرنے والوں پر۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا، وہ بے دم سی ہو کر وہیں آخری سیڑھی پہ بیٹھی چلی گئی۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو شغل اور کھیل بنا لیا تھا اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ انگیٹھی میں جلتی مصنوعی لکڑیوں سے چنگاریاں اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہو رہی تھیں۔ وہ ایک ٹک گمسم سی دہکتی لکڑیوں کو دیکھے گئی۔ تو آج کے دن ہم بھلا دیں گے ان کو، جیسا کہ وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور وہ ہماری نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ دفعتاً عائشہ نے کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ اسے یوں آخری سینے پہ بیٹھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری۔ اس نے قرآن بند کیا اور اٹھ کر احتیاط سے شیلف کے اوپری خانے میں رکھا، پھر اس کے ساتھ سینے پہ آ بیٹھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو حیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا گمسم سی اس کا چہرہ دیکھے گئی۔ اسکارف میں لپٹا عائشہ کا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب سیاہ لگ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اتنی پرسکون، اتنی نرم کیسے رہتی تھی ہر وقت؟ اس کے چہرے پہ کوئی دھول، کوئی دھند، کوئی مبہم پن کیوں نہیں ہوتا تھا؟ صاف، شفاف، اجلا چہرہ، معصومیت، کم عمری۔ حیا؟ اس نے دھیرے سے حیا کی بند مٹھی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ حیا نے چہرہ ذرا سا پھیرا تھا۔ اس سے روشنی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے کی بہت عادی ہو چکی تھیں۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ؟ وہ اب بالکل بھی اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ الاؤ کو دیکھ رہی تھی جس سے سرخ دانے اڑ اڑ کر فضا میں تحلیل ہو رہے تھے۔ جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ کیا مجھے بھی دنیا نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پہلی دفعہ دھوکا انسان بھول پن میں کھاتا ہے، مگر بار بار کھائے تو وہ اس کا گناہ بن جاتا ہے، اور اگر کسی احساس کے ہونے کے بعد نہ کھائے تو اسے ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کر دینی چاہیے۔ نئے سرے سے؟ ایسے یو ٹرن لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، خوبصورت لباس پہنے۔ کیا یہ بری بات ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا غلط تھا، کیا صحیح؟ سب گڈمڈ ہو رہا تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مگر ان کو آپ کی پوری زندگی نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ میری طرح ہوتے ہیں جن کی زندگی لکڑی کے کھلونے بنانے، مچھلی پکڑنے اور سچے موتی چننے تک محدود ہوتی ہے، اور کچھ لوگ بڑے مقاصد لے کر جیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتے۔ حیا نے غیر ارادی طور پر ایک نگاہ اپنے کندھے پہ ڈالی جہاں آستین کے نیچے ہو لکھا تھا۔ اور جن کی زندگی میں بڑا مقصد نہ ہو وہ کیا کریں؟ وہی جو میں کرتی ہوں، عبادت۔ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، سو ہمیں اپنے ہر کام کو عبادت بنا لینا چاہیے۔ عبادت صرف روزہ، نوافل اور تسبیح کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کا ٹیلنٹ بھی اس کی عبادت بن سکتا ہے۔ میں بہارے کے لیے پھولوں کے ہار اور آنے کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ میری یہ صلہ رحمی میری عبادت ہے۔ میں پزل باکسز اور موتیوں کے ہار بیچتی ہوں۔ میرا یہ رزق تلاشنا میری عبادت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے کرتے انسان بڑے بڑے مقاصد پا لیتا ہے، اور انسان ان چیزوں کے لیے مضبوطی کہاں سے لائے؟ حیا، مجھے لگتا ہے ہم لڑکیوں نے اپنے اوپر فریجائل اسٹیکرز لگا رکھے ہوتے ہیں۔ فریجائل اسٹیکر سمجھتی ہو نا؟ وہ جو نازک اشیاء کی پیکنگ کے اوپر چسپاں ہوتے ہیں اور ان پہ لکھا ہوتا ہے ہینڈل وتھ کیئر۔ وہی اسٹیکرز ہم لڑکیاں اپنی پیشانی پر لگائے رکھتی ہیں، پھر کسی کا ذرا سا طنز ہو یا بیچاری ڈانٹ، ذرا سا کانٹا چبھ جائے یا دل ٹوٹ جائے، ہم گھنٹوں روتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا نازک نہیں بنایا تھا، ہم نے خود کو بہت نازک بنا لیا ہے، اور جب ہم لڑکیاں ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گی تو ہمیں زندگی میں بڑے مقصد نظر آ جائیں گے۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اب لیونگ روم میں صرف لڑکیوں کے چٹخنے کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ گل، تم بہت پیاری باتیں کرتی ہو۔ وہ تکان سے ذرا سا مسکرا کر بولی تو عائشہ دھیرے سے ہنس دی۔ تم بھی بہت پیاری ہو، یہ تو تم نے مروت میں کہا ہے۔ اچھا عائشہ، میں کل سے تم دونوں کے کمرے میں سو جایا کروں؟
مجھے اوپر والے کمرے میں تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل اپنے کمرے کی سیٹنگ بدل دیں گے۔ بڑا والا ڈبل بیڈ گیسٹ روم سے ادھر لے آئیں گے۔ عائشہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اس نے مسکرا کر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ جو بھی تھا، عائشہ کی باتیں اس کے دل کو بہت الجھا دیا کرتی تھیں۔ وہ کبھی بھی زندگی میں ایسے تذبذب اور شش و پنجے مبتلا نہیں رہی تھی جس سے وہ اب گزر رہی تھی۔